علیکم۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں دیوبند کے بانی، جو کہ انڈیا میں ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے اس کے بانی، اور اس فقہ کے بھی بانی کہے جا سکتے ہیں، جنہوں نے حق کے لیے آواز بلند کی، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور انہی کے صدقے ہی اس وقت ہم تک صحیح تعلیمات پہنچ رہی ہیں۔ شاید آپ نے بھی ان کا نام سن رکھا ہو، میں نے بھی سن رکھا تھا، لیکن تھوڑا سا ابھی ان کے بارے میں جاننا ہے، تو مختصر کروں گا اپنی بات کو۔ 2-4 ان کی کرامات بتانی ہیں آپ کو، کہ وہ ایک دفعہ سو رہے تھے اور انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اپنی ایسے انگلیاں بکھیری ہوئی ہیں، اور ہر انگلی کے پوروں سے چشمے نکل رہے ہیں، اور دنیا اس سے فیض پا رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ پھر ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کو مجھے نام ذہن سے نکل گیا، ان سے انہوں نے اپنا خواب سنایا، تو انہوں نے کہا کہ قاسم، یہ تو بہت بڑا خوش قسمت ہے، تو نے چونکہ خانہ کعبہ پہ بیٹھ کر، یہ ملکہ زبیدہ نے بھی ایسے ہی دیکھا تھا کہ وہ خانہ کعبہ پر بیٹھی ہیں اور انہوں نے کچھ بانٹ رہے دنیا کھا رہے ہیں، اور اس نے نہر بنائی تھی جس کے ابھی تک وہاں پر نشانات پڑے ہیں، اور بہت لمبا عرصہ تک بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی تھی اس نے، ایک دریا سے وہاں تک پانی پہنچایا تھا، اور بڑے لمبے عرصے تک دنیا وہاں سے فیض حاصل کرتے رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی خانہ کعبہ پر بیٹھ کر یہ خواب دیکھے، کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے وہ خانہ کعبہ پر بیٹھا ہے اور کچھ تقسیم کر رہا ہے، تو اس کا فیض پوری دنیا حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دیوبند کا جو مدرسہ بنایا، بہت بڑا مدرسہ، اور اسی سے ہی اپنا کیا کچھ فیض نہیں پایا ہم نے۔ ابھی تو ہم ناواقف ہیں، لیکن بہرحال بہت حد تک ہمیں جو ملا ہے انہی کے صدقے سے ملا ہے۔ اسی طرح سے پھر انہوں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مسجد بنانی تھی اور پریشان تھے، تو جیسے انسان پریشان ہو دن میں، تو عموماً رات میں وہی چیزیں خواب میں آتی ہیں، خیالات۔ تو خواب میں دیکھا حضور کی زیارت، تو حضور نے پوچھا کہ قاسم کیوں پریشان ہو؟ بولے حضور مسجد بنانی ہے۔ تو حضور نے کہا پریشان نہیں ہونا، اور چھڑی پکڑی، اور چھڑی پکڑ کر ایک گول دائرہ لگا دیا، اور کہا یہاں پر مسجد بنا دو۔ صبح اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا، حضور نے جس جگہ کی نشاندہی کی تھی اسی جگہ پر گول دائرہ لگا ٹھہرا، اور بہت بڑا گول دائرہ ہے۔ اس خواب میں تو ان کو چھوٹا سا معلوم ہوا، لیکن بہت بڑا گول دائرہ، اور انہوں نے وہاں مسجد بنانی تھی۔ تو یقین کریں اس وقت وہ ہے تو انڈیا میں، لیکن اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو بارادری کہتے ہیں، حال اتنا بنا ٹھہرا۔ تو اگر کسی کو سبق یاد نہ ہو رہا ہو نا، کسی طالب علم کو استاد اسے کتاب لے کر اسی حال میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ جب اس سے نکلتا ہے تو اس کو سارا کچھ یاد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھر جب وہ بن گئی تو پھر پریشان تھے، پیسے نہیں تھے، تو پھر حضور کی دوبارہ زیارت ہوئی۔ اللہ والوں کو حضور بھی بار بار خوابوں میں مل جاتے ہیں، حضور نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اچھے اچھے اشارے کئی کرا دیتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا قاسم آپ کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے بتایا حضور مسجد تو تیار ہو گئی ہے، لیکن چھت کے پیسے نہیں ہیں، چھت رہتی ہے۔ تو پھر مجھے پورا خواب یاد نہیں، بہرحال حضور نے انہیں کہا کہ خانہ کعبہ بھی بہت لمبا عرصہ بغیر چھت کے موجود رہا تھا، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ اس کے فیض پوری دنیا پائے گی۔ اور جو انڈیا کے اندر دیوبند کا مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت لوگ اس سے فیض پا رہے ہیں، ہم تک بھی فیض پہنچا۔ اور اس کے علاوہ اگر انڈین گورنمنٹ کو ہمیشہ پریشانی رہتی ہے، انڈین حکومت کو، RSS کو، تو ہمیشہ انہی سے ہی پریشانی رہتی ہے کہ وہاں پر سچائی سے دین اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے، اور وہ واقعی بڑی ہمت سے لڑ رہے ہیں، وہاں پر بڑے سٹرگلز کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اسی طرح سے ان کی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ایک سیٹھ تھے اپنے علاقے کے، ان کی بیٹی سے ہوئی، اور وہ ان کے عقیدت مند تھے، بڑے شوق سے اپنی بچی ان کو دی کہ میری بچی قاسم کے نکاح میں جائے۔ اب جب
پہلی رات اپنی بیوی کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ زیوروں سے لدی ہوئی 1 لاکھ روپے کے زیور، اس دور میں 1700 کچھ کے آئی تھنک ہیں یہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، 1 لاکھ روپے کے زیور آج تو کروڑوں اربوں کی ویلیو ہے ان کی، انہوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں ساری زندگی بھی محنت کروں نا تو میں آپ کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی آپ جس طرح سے پیچھے سے امیر ہیں یا پھر جتنے زیور آپ نے پہنے ہوئے ہیں خاندانی طور پر آپ خاندانی ہیں، بہت امیر ہیں، پیسہ ہے، لیکن اور انہوں نے جس انداز میں بات کہی نا تو پھر وہ گھر والی بھی تو قاسم، دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے گھر والے بھی خاص بھیجتا ہے، خاص تھیں وہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے برابر بننا چاہو نا تو ابھی بن سکتی ہیں، بس وہ پھر گھر والے بھی تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھیں، اسے بھی سمجھ آ گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ والوں کی بات میں گہرائی بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ترکی میں جہاد چل رہا ہے تو ان کو ضرورت ہے ان کی، تو کیوں نہ ہم یہ انہیں بھیج دیں، بس اس نے اسی وقت اپنے یہ زیور اتارے اور دے دیے، صبح ہوئی قاسم صاحب نے وہ باندھے اور جا کر مجاہدین کو دے آئے۔ اب ایسا ہوتا ہے عموماً شادی کے بعد ہمسائیاں آتی جاتی ہیں دلہن دیکھنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، بس جی اس سے پوچھا کہ تو خالی ہاتھ بیٹھی ہے، تیرے تو کان ایسے یہ وہ، تو نے تو کچھ پہنا ہوا نہیں ہے، تجھے گھر والوں نے ایسے بھی، اس نے کہا نہیں مجھے گھر والوں نے بہت کچھ دے کر بھیجتا، لیکن حضرت وہاں دے آئے ہیں جہادیوں کے لیے، ان کی نصرت کے لیے دے آئے ہیں، انہوں نے اس کے وہ کان بھرے۔ اگلے اسی دن جب شام کو حضرت گھر آئے تو جی وہ گھر والی منہ سجائے بیٹھی ہیں کہ جی مجھے گھر جانا ہے اپنے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، بس مجھے گھر جانا ہے، خیر یہ اپنے گھر چھوڑ آئے، اس کو اس کے گھر اپنا میکے چھوڑا۔ تو 3 دن بعد دیکھیں حیا کا وہ دور تھا کہ ہمارے اسلام میں حیا بہت بڑی چیز رکھی گئی ہے، وہ دور تھا کہ 3 دن بعد ان کے والد محترم کو پتہ چلا کہ میری بچی گھر آئی ہوئی ہے، تب زنان خانہ الگ ہوتا تھا، 4 دیواری چاہے ایک ہوتی تھی لیکن عورتوں کے لیے الگ جگہ، مردوں کے لیے الگ، ضرورت کے وقت مرد عورت کے پاس جاتے ہیں، عورت کو اپنے پاس بلاتے تھے۔ یہاں تو ہم سارا دن عورتوں میں بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں کسی بھی چیز کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے ماجرا ہے، انہوں نے کہ میرے زیور جا کر دے آئے ہیں، تو ان کے والد نے کہا اخلاقی طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تو کوئی مسئلہ یہ زیوروں کا مسئلہ ہے، کہا ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اور بنوا دیتا ہوں، 1 لاکھ روپے کے زیور ہیں۔ انہوں نے اسی وقت اور زیور بنوائے اور اپنی بچی کو دوبارہ زیوروں میں لاد کر بھیج دیا، وہ گھر آئی تو قاسم صاحب نے دوبارہ دیکھا، کہا کہ اللہ کی بندی میں نے زبردستی تو نہیں کی تھی، میں نے تو یہی کہا تھا کہ یہ چیزیں گھر میں نہ ہوں تو اچھی بات ہے، اور میں ساری زندگی محنت کرتا میں آپ کے برابر نہ ہو پاتا، آپ نے ایک لمحے میں میری برابری حاصل کر لی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تو بچھو اور سانپ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے گھر بچھو اور سانپ نہ ہو۔ یقین کریں ان کی گھر والی کے ہی الفاظ ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے اسی وقت مجھے ایسے معلوم ہونے لگا کہ میں نے ہاتھوں میں کنگن نہیں سانپ لپیٹے ہوئے ہیں، اور ادھر بچھو پہنے ہوئے ہیں، کانٹے نہیں پہنے ہوئے، جگہ جگہ، یعنی اس سے مجھے فیل ہوا کہ جہاں جہاں میں نے زیوروں سے میں لدی بیٹھوں وہاں پر زیور نہیں بلکہ کوئی بچھو، سانپ اور عجیب عجیب بلائیں میرے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں۔ تو اس نے فوراً اتار کے پھینکنا شروع کر دیا، اور اگلے دن دوبارہ انہوں نے وہی زیور اٹھائے اور جا کر مجاہدین کو دے آئے۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ۔ اور اسی طرح سے ان کے بارے میں ہے کہ چلیں یہ میں اگلی ویڈیو میں ہی بتاؤں گا۔